جنگ احد میں شدید آزمائش کا ماحول بن گیا اور حالات کچھ اور طرح کے ہو گئے. ہوا کیا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کبھی کمزور نہ پڑتے، لیکن ایک خبر اڑا دی گئی، ایک سیاسی چال چلی گئی. جس طرح کا طریقہ ہوتا ہے نا مایوسی پھیلانے کا، وہ طریقہ استعمال کیا گیا. کہا گیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضور کو شہید کر دیا گیا. اب امت جانتی ہے کہ صحابہ کی کتنی جذباتی وابستگی ہے نبی پاک کے ساتھ. کل کائنات امت کے پاس اگر ہے تو وہ رسول پاک کی ذات ہے، اور اگر حضور کو شہید کر دیا گیا ہے، سرور کائنات کا وصال ہو گیا، تو پھر پیچھے کیا بچا؟ تو بھی یہ پریشان ہو گئیں، رو رو کے نڈھال ہو گئے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام ہے نا انس، یہ ان کے چچا کے نام پر رکھا گیا تھا. ان کے چچا کا نام تھا حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ نہ نکلے میدان احد میں جب پوری طرح لوگ پریشان تھے، نڈھال تھے، تکلیف میں تھے، کمزور پڑے ہوئے. وہ میدان میں نکلے. کہا یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو ایک صحابی نے بڑے درد سے کہا آپ کو پتہ ہے حضور کا وصال ہو گیا ہے، خبر ہے کہ حضور کو شہید کر دیا گیا. تو حضرت انس بن نضر نے نا پتہ کس طرح کی بات کی. فرمانے لگے یار اگر حضور شہید ہو گئے ہیں، ہم نے جی کے کیا کرنا ہے؟ بیٹھے کیوں ہو؟ اٹھو نا، تلواریں پکڑو. جس رستے میں حضور نے شہادت دی ہے، ہم بھی اسی رستے میں شہید نہ ہو جائیں. اٹھو، نکلو. آپ نے اس جذبے کا اظہار کیا کہ جن کی تلواریں سائڈ پہ پڑی تھی انہوں نے بھی جلدی سے تلواریں اٹھا لی. اللہ اکبر کہہ کے میدان میں کودے، اور ان کے لفظوں میں اتنی طاقت تھی کہ جان پڑ گئی. صحابہ کہتے ہیں مجمع میں حضرت انس بن نضر کہنے لگے ادھر آؤ، ادھر دوڑ کے آؤ. مجھے تو وہ دیکھو احد پہاڑ کے اندر سے جنت کی خوشبو آ بھی رہی ہے. وہ دیکھو چند قدموں پہ جنت ہے، دیکھو. حد کر دی انہوں نے لڑنے والی. حضرت انس بن مالک بعد میں بتایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے اس جنگ میں میرے چچا کے جسم پر 80 سے زیادہ زخم آئے تھے. 80 سے زیادہ زخم وجود پر موجود ہیں. اللہ کرے میں اپنی ملت کے جوان کو سمجھا سکوں. 80 سے زیادہ زخم جسم پر موجود ہیں، پر حضور کا صحابی پھر بھی کھڑا ہے. تو ایک زخم برداشت نہیں کر سکا اور گر گیا ہے. زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کو دل لگی نہیں.